ویلکم بیک۔ آئی ایم ایف نے ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجلی سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بجٹ سبسڈی ختم کرنے کے حوالے سے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن سے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں وزارت توانائی وزارت خزانہ کے حکام کی میٹنگ ہوئی ہے، جس دوران ٹیوب ویل سولرائزیشن اسکیم کو رواں مالی سال شروع کرنے پر بات چیت کی گئی۔ آئی ایم ایف پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے سولرائزیشن کا نظام متعارف کروانے کا کہا ہے اور ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 90 ارب روپے میں 30 ارب وفاق، 30 ارب صوبے اور 30 ارب ٹیوب ویل صارفین دیں گے۔ اسکیم پر عمل درآمد سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیوب ویل صارفین کو بجلی کے استعمال کی مد میں سبسڈی نہ دینے کا بھی کہا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے کہ کاسٹ ریکورنگ ٹیرف بہتری کے لیے نیپرا سہمائی ایڈجسٹمنٹ، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ بروقت نوٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے ڈسکوز وزارت توانائی اور نیپرا کے درمیان تعاون اور فیصلوں پر جلد عمل درآمد کی ہدایت بھی کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی کر دی۔ سابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن کو نون لیگ سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے، جبکہ شاہ محمود شاہ کو نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ نون لیگ میں شمولیت پر بشیر میمن کو 29 ستمبر 2023 کو استقبالیہ کمیٹی سندھ کا کنوینر بنایا گیا تھا۔ استقبالیہ کمیٹی نواز شریف کے 21 اکتوبر کو استقبال کے لیے سندھ کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ دونوں تقرریوں سے متعلق نون لیگ کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی نے کہا ہے کہ گردشی قرض کے باعث تیل و گیس کی کئی غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ گئی ہیں۔ پیٹرولیم کی سالانہ ٹیکنیکل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی نے کہا کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر گزشتہ عرصے سے مشکلات سے گزر رہا ہے۔ مشکلات کی وجہ سے انرجی سیکٹر کا گردشی قرض ہے۔ ہم غیر یقینی صورتحال اور تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت ان دونوں کو حل کرے گی۔ ملک میں کاربن ٹریڈنگ نہیں ہو رہی، جس میں وسیع امکانات ہیں۔ کلین انرجی کا فروغ ہماری ترجیح ہے۔ 600 میگا واٹ کے شمسی توانائی منصوبوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ محمد علی نے کہا کہ اس وقت ملک توانائی کا 70% انحصار درآمدی پیٹرولیم مصنوعات پر ہے۔ ہم نے قلیل مدت اور طویل مدت پلان بنایا ہے۔ آف شورز کے 24 بلاک کی نیلامی کی جائے گی۔ نگراں وزیر توانائی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 30 نومبر کو 10 آف شورز بلاکس کی نیلامی کی جائے گی۔ پیٹرولیم سیکٹر میں ٹیکنالوجی خدمات کی کمپنیوں کے ملک میں کام کرنے کے وسیع امکانات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں 10 ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے چلی گئیں۔ تیل و گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیوں کو سیکیورٹی مسائل ہیں۔ سیکیورٹی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت نئے اقدامات پر کام کر رہی ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 252 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 25,000 سے زائد ہے۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے جاری صفاقانہ حملوں میں اب تک 10,022 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب ریاض منصور نے امریکہ اور اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کو روکنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے جرائم پر احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں زخمیوں کی غیر معمولی تعداد کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے ہسپتالوں کے پاس صرف 48 گھنٹے کا ایندھن رہ گیا ہے۔ ریڈ کراس نے بھی غزہ کے ہسپتالوں کو ایندھن فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر شاہ خاور کے معاون وکیل عدالت پیش ہوئے اور بتایا کہ پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل نے استدعا کی کہ کیس آج ڈویژن بینچ کے بعد سن لیں۔ ضمانت کا معاملہ ہے، تاہم عدالت عالیہ نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں درازندہ کے علاقے میں آئل گیس کمپنی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ ڈی ایس پی کے مطابق حملے میں ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کو اہلکار کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی کے مطابق کمپنی کیمپ پر پولیس کی نفری تعینات تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی نرسریوں کو تباہ کر کے ہی مکمل امن بحال ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے مجرم ناقابل معافی ہیں۔
پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، نواز شریف سلیکشن فیلڈ کلیئر ہونے کے آس میں مینار پاکستان پر اترے، لاڈلا پلس والوں کو الیکشن نہیں سلیکشن چاہیے۔ مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل میں حسن مرتضیٰ نے کہا، لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن ڈیٹ مانگی جائے تو جواب نون لیگ کال سینٹر سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلیکشن کی چاہت میں نواز شریف نے الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی تو نواز شریف کا الیکشن لڑنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے، وزیراعظم بننا تو دور کی بات ہے۔ پی پی رہنما نے کہا کہ نواز شریف سلیکشن فیلڈ کلیئر ہونے کی آس میں مینار پاکستان پر اترے، لاڈلا پلس والوں کو الیکشن نہیں سلیکشن چاہیے۔ نواز شریف کے سٹیج پر بجلی کا بل اور پیٹرول کی رسیدیں پکڑ کر اسحاق ڈار اور دیگر سے 16 ماہ کا حساب مانگنا چاہیے تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار تو کوئی بھی شہری بن سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ عوام کریں گے۔ پر امید ہوں کہ اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، آصف علی زرداری کا نواز شریف سے رابطہ ان کی وطن واپسی پر ہوا تھا۔ نواز شریف اور زرداری کے رابطے کی خبر پرانی ہے، ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا۔ پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے اور اپنے منشور پر الیکشن لڑے گی، مخالفین اکٹھے بھی ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکتے۔ 8 فروری شہید بھٹو اور بینظیر بھٹو کے منشور کی فتح کا دن ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 8 فروری کو ثابت کریں گے کہ کشمیر سے کراچی تک کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ہم الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے عوام کی طرف دیکھتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا امیدوار تو کوئی بھی شہری بن سکتا ہے، لیکن آخری فیصلہ عوام کریں گے۔ پوری امید ہوں اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں، ان کے لیے تو معافی کی گنجائش ہونی چاہیے۔ جس نے جینا ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، انہیں عوام بھی معاف نہیں کریں گے، لیکن ہر ایک تو ملوث نہیں تھا، جو ملوث نہیں انہیں رہا ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہم نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کریں گے اور دہشت گردی کا مسئلہ حل کریں گے۔ افسوسناک ہے کہ امریکہ نے جو ہتھیار افغانستان میں چھوڑے وہ کچے کے ڈاکو اور دہشت گردوں کے ہاتھ آئے ہیں۔ پختونخوا ہو یا سندھ کا کچا ہو، ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ملک بھر میں ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جیل سے رہا ہو کر انتخابات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قید رکھا گیا تو وہ جیل سے قوم کی قیادت کریں گے۔ کور کمیٹی نے کہا، انتخابات میں مداخلت اور دھاندلی نہ قوم کو دنیا تسلیم کرے گی، عوام کی تائید اور حمایت سے ظلم کو اس کے کارندوں سمیت شکست فاش دیں گے۔ انتخابات کی تاریخ کے بعد لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کرنے کی کوششیں نمایاں ہوئی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے پریس بریفنگ میں کہا، امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی امیدوار سیاسی حمایت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں دے سکتے۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا، یہ یقینی بنایا جائے گا کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ کی پٹی پر قبضے کے ارادے ظاہر کرتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کا امکان مسترد کر دیا۔ غیر ملکی ٹی وی اے بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا، حماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غزہ کی پٹی غیر معینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اس وقت حماس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں اس وقت تک جنگ بند نہیں ہوگی جب تک حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ جنوبی اور شمالی علاقوں کو درمیان سے تقسیم کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کے مزید علاقوں پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔